رکھا گیا۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ واقعہ کا معنی ہوتا ہے بچانے والی، یعنی جو آدمی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس سورت کی برکت سے عذاب قبر سے اس کو بچائیں گے، اس لیے اس کو واقعہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کا نام ہے سورہ منجیہ نجات دینے والی، یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ میرا جی چاہتا ہے ہر مومن کے دل میں سورہ ملک ہونی چاہیے، ہر مومن کے دل میں سورہ ملک ہونی چاہیے، میرا جی چاہتا ہے۔ آپ کی چاہت اور تمنا ہے کہ جو آدمی مومن ہے میرے اوپر ایمان لے کر آیا وہ اس سورت کو یاد کرے اور اس کے دل میں یہ سورہ ملک محفوظ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید کی ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں، جو آدمی اس سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو یہ سورت کل قیامت کو اگر اس آدمی پر جہنم لازم ہو گئی، واجب ہو گئی، تو یہ سورت اس آدمی کو جہنم سے نکال کر رہے گی۔ اس لیے اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے عمل کا تو پتہ نہیں ہے لیکن جو بات حدیث میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے تو اللہ اس کی بدولت نجات دے دیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے 4 دعوے کیے ہیں، 4 دعوے۔ پہلا دعویٰ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو موجود ہے، اس روئے زمین پر اللہ کی ذات موجود ہے، پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ بیدہ الملک، اللہ وہ ذات ہے جس کی آسمان و زمین پر حکومت ہے۔ نمبر 3، تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے تبارک الذی، جو سب سے برتر ہے، سب سے بالا ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ تبارک الذی، بارک کہتے ہیں ہم اکبر، اللہ اکبر، اکبر کا معنی یہی ہے۔ تبارک الذی، بڑی ذات ہے وہ، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت کی آسمانوں اور زمین کی حکومت موجود ہے۔ تو تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ چوتھا دعویٰ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ 4 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ اللہ موجود ہے، دوسرا دعویٰ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تیسرا دعویٰ اللہ وہ ذات ہے جس کی حکومت آسمان اور زمین پر ہے، چوتھا دعویٰ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس 4 دعوے پر اللہ رب العزت نے پھر پوری صورت میں دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے انسان کو پیش کیا، اللہ نے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے اشرف المخلوق، سب سے اعلیٰ افضل انسان کو پیش کیا کہ تم نے اگر مجھے پہچاننا ہے، میرے وجود کو پہچاننا ہے، میری بادشاہت کو پہچاننا ہے، میری برتری کو پہچاننا ہے، میری قدرت کو پہچاننا ہے، تو اس انسان پہ غور کر لو۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس کو اللہ رب العزت نے موت بھی پیدا کی، حیات بھی پیدا کی، انسان کو زندہ بھی کیا اور انسان کو مارا بھی صحیح، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون میرے پاس اچھا عمل لے کر آتا ہے۔ انسان میں غور کرو کہ یہ انسان دیکھو ماں کے پیٹ میں آیا، 9 مہینے رہا، 9 مہینے کے بعد پھر یہ باہر آیا، جو 9 مہینے اس کی پرورش ہو رہی ہے، کتنے اندھیرے ہیں؟ 3 اندھیرے۔ اس 3 اندھیرے میں اس کی بناوٹ دیکھو کیسے خوبصورت، کتنا کیا نام ہے، اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت بنایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العزت نے سب سے، تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت اگر کوئی چیز بنائی ہے تو وہ انسان ہے۔ اس کی ذات میں غور کرو، پھر یہ باہر نکلتا ہے، 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا، اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا، پھر اس کو ماں باپ کی پہچان سکھائی، بڑا ہوا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، بڑا ہوتا گیا، جوان ہوتا گیا، پھر حتیٰ کہ بڑھاپا ہو چلا گیا۔ اس انسان میں غور کرو، یہ اللہ رب العزت کی ان 4 دعووں کی پہلی دلیل
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ انسان اپنے اندر غور کرے تو اللہ کے وجود کو پہچان لے گا کہ یہ جو انسان اس روئے زمین پر رہ رہا ہے، اللہ کے وجود کی، اللہ کے قدرت کی، اللہ کے حکومت کی، اللہ کے برترے کی سب سے بڑی دلیل انسان خود اپنے ذات ہے. نمبر 2، دوسرا دعویٰ، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے آسمان و زمین بنائے. کیسا آسمان بنایا؟ اللہ کہتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تو اللہ کی تخلیق میں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں کوئی تجھے عیب نظر آتا ہے؟ کوئی تفاوت نظر آتا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تجھے اللہ کی تخلیق میں، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فرجع البصر، چونکہ انسان بے دہانی میں کسی چیز کو دیکھے نا تو توجہ نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کہ بے دہانی میں تو نے ہزاروں دفعہ آسمان کو دیکھا ہوگا، نہیں، اب توجہ کر کے دیکھ. فرجع البصر، اپنی نگاہ اٹھا آسمان کی طرف، توجہ کر کے دیکھ کہیں آسمان میں کوئی عیب ہے، کوئی تفاوت ہے. پھر آسمان کو اللہ نے ستاروں سے مزین کیا. وہ ستارے جو شیطان کو اور جنات کو جو اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو نیچے بھگانے اور مارنے کے لیے کام آتے ہیں. زینت دی اللہ نے آسمان کو، اور آسمان اللہ نے اتنا بڑا، آپ کیا نام ہے، چھوٹی سی منزل بناتے ہیں جو نیچے آپ نے عمارت کھڑی کی ہے اس کو وہ چھت آپ کھڑی کر رہے ہیں، اس چھت کی بنیاد آپ نیچے دیواریں بناتے ہیں، پلر کھڑے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر اتنی مضبوط، اتنی بھاری ہم نے چھت کھڑی کرنی ہے. میں تھوڑی سی کیا نام ہے چھت کیا ہے نہیں کھڑی کر سکتا بغیر پلر کے. اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے اور بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے اور کوئی تفاوت نہیں ہے. اور کب سے بنا تھا، کب تک رہے گا، کوئی عیب نہیں ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر، اپنی نگاہ آسمان پر اٹھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا هل تری من فطور، کیا تجھے آسمان میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ نہیں. یہ دوسری دلیل کہ اللہ قادر بھی ہے، اللہ موجود بھی ہے، اللہ کی حکومت آسمان و زمین پر بھی ہے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں. یہ 4 دعووں کی دوسری دلیل. اور تیسری دلیل کیا فرمائی؟ تیسری دلیل ذکر کی ہے اللہ رب العزت نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری دلیل کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، آسمان تو نے دیکھا، اب زمین بھی دیکھ. اللہ نے هو الذی، وہ اللہ، جعل لکم الارض ذلولا، تیرے لیے زمین کو اللہ نے بچھا دیا ہے. فمشوا فی مناکبہا، تو اس زمین کے کندھوں پر چلتا ہے، جیسے تیرا جی آتا ہے تو چلتا ہے. اللہ نے تیرے لیے زمین کو سخت بھی نہیں بنایا کہ تیرے لیے اس پر چلنا مشکل ہو، اور نرم بھی نہیں بنایا کہ تیرے لیے کیا ہے اس پر چلنا مشکل ہو. تیرے لیے کیا ہے اللہ نے ہر لحاظ سے زمین کو، تو زمین پر لیٹنا چاہے بغیر بستر کے لیٹ بھی سکتا ہے، چلنا چاہے چل بھی سکتا ہے، اس کو کھودنا چاہے کھود بھی سکتا ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ تو اس کو پر چلتا بھی ہے، اس سے رزق بھی کیا ہے نکالتا ہے، پھل بھی تو کھاتا ہے. اس زمین پر غور کر کہ ایک چھوٹا سا بیج اتنا سخت کہ آپ اس کو دانت سے، اس کو ہاتھ سے توڑنا چاہیں تو بڑی مشکل سے ٹوٹے. آپ اس بیج کو زمین پر بوتے ہیں، زمین میں دبا دیتے ہیں، اور اس سخت بیج سے زمین کو پھاڑ کر ایک انتہائی نازک سا پودا نکلتا ہے. کیسا نازک؟ تھوڑی سی تیز ہوا ہے ٹوٹ جائے، تھوڑی سی تیز ہوا ہے ٹوٹ جائے، تنکا لگے ٹوٹ جائے. ایسا نازک سا پودا سخت زمین کو پھاڑ کر، سخت بیج کو پھاڑ کر نکل رہا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. اللہ موجود ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی حکومت آسمان و زمین پر ہے، اور اللہ اس کے کرنے پر قادر بھی ہے. تو کیا فرمایا؟ تیسری دلیل کہ زمین کی طرف غور کر. اور چوتھی دلیل کیا بتائی؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، ذرا ان آسمانوں پر جو اڑنے والے پرندے ہیں ان پر غور کر کہ یہ پر کو پھیلاتے بھی ہیں، پر کو سمیٹتے بھی ہیں. پر پھیلا کر جب اڑ رہے ہیں، ان کو آسمان پر روکنے والا کون ہے؟ جب پر کیا ہے بند کر کے یہ کیا ہے چلتے ہیں، ان کو آسمان پر روکنے والا کون ہے؟ کوئی ذات ہے جو ان پرندوں کو، اللہ رب العزت آسمان میں اڑ رہے ہیں بڑے مزے سے، جو ان کو اڑا رہا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی کیا ہے واجب الوجود ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی آسمان و زمین پر حکومت ہے، اور اللہ ہی وہ ذات جو سب سے بڑی ہے. اللہ نے 4 دعوے کیے، 4 دعووں پر پھر ہمیں دلیل سکھائی کہ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت اور توحید کے اوپر دلائل ہمیں دیے ہیں کہ یہ انسان صرف اسی بات پر غور کر لینا تو پھر سارا انسان کے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا جی ایک بڑھیا تھی، وہ اپنا چرخہ چلا رہی تھی، تو ایک آدمی اس کے پاس گیا، اس نے کہا تو
تو چرخہ چلا رہی ہے، تو مجھے یہ بتا کیا اللہ موجود ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں جی موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ جی دلیل یہ ہے کہ یہ چرخہ میں چلا رہی ہوں، یہ چرخہ میری ذات کے بغیر نہیں چل سکتا، اتنا بڑا کیا نام ہے اللہ رب العزت نظام چلایا ہے، تو اس کو بھی چلانے والا تو کوئی ہوگا نا۔ یہ چرخہ میرے کہے بغیر نہیں چلے گا تو اس کو چلانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ اچھا یہ بتا کہ اللہ ایک ہے دو ہیں؟ جی ایک ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اس چرخے کو چلانے والی اگر میرے ساتھ دوسری عورت بھی ہو تو پھر دو کام ہوں گے، میں الٹی طرف چلاؤں گی، وہ سیدھی طرف چلائے گی، چرخہ نہیں چلے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ اور اگر دونوں سیدھی طرف چلائیں تو میرے چلانے میں اس کے چلانے میں فرق ہوگا، وہ تیز چلائے گی، میں ایسے چلاؤں گا، میں ایسے چلاؤں گا، وہ تیز چلائے گی۔ تو پھر اس چرخے کو کیا نام ہے دو عورتیں نہیں چلا سکتی ہیں، ایک چلائے تو صحیح چلتا، تو اتنا بڑا نظام چلانے والے ایک ذات ہے دو ذات ہیں؟ کب سے چل رہا ہے، کب تک چلے گا؟ اگر دو ہوتی تب تک کیا ہے فساد آ چکا ہوتا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ موجود بھی ہے اور اللہ ایک ہے۔ تو کیا سمجھایا اللہ نے انسان کو کہ اے انسان تو ذرا غور تو کرنا، قل سیروا فی الارض فانظروا، کہ زمین کے اوپر سیر و تفریح کرو، لیکن سیر و تفریح کس نیت سے؟ اللہ کو پہچاننے کی نیت سے۔ پھر سمجھ آئے گا یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، یہ آسمان و زمین، یہ کیا ہے باغات، یہ انسان کو کیا سبق دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ چار دعوے کیے، ان پر دلیل دی۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے حیات کو پیدا کیا۔ بڑی عجیب بات فرمائی، موت و حیات کو پیدا کرنے کا کیا مقصد؟ حیات ذرا غور کریں گے، حیات یہ ایک موجودی چیز ہے، کسی چیز میں انسان میں کیا ہے اگر روح ہونا تو انسان کو پتہ چلتا بھی انسان زندہ ہے، تو یہ زندگی یہ ایک موجود ہے، لیکن موت نہیں نظر آتی، موت تو موجود نہیں ہے۔ پھر کس طرح اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت، کہ وہ اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور اس نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ حیات تو سمجھ آ رہی ہے کہ انسان چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، موت کہاں ہے؟ فرمایا کہ نہیں اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان اس روئے زمین سے چلا جائے گا، میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور جنت جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، تو پھر موت کو مینڈے کی شکل دی جائے گی، مینڈے کی شکل میں لے کر آیا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب موت کے اوپر بھی موت آ گئی ہے۔ اب جس کے لیے جہنم کے فیصلے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کے لیے جنت کے فیصلے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو موت بھی موجود ہے۔ جس طرح زندگی موجود ہے موت بھی موجود ہے، اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ آگے دوسری بات فرمائی الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کے تین درجے ہیں۔ ایک زندگی ہے انسان کی، دوسری زندگی ہے جانوروں کی حیوان کی، تیسری زندگی ہے نباتات پودوں کی۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ اللہ نے انسان کی حیات میں وہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ انسان اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہوا جس صلاحیت اور جس کیا نام ہے خصوصیت کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی شریعت کو سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو احکام کا مکلف بنایا ہے۔ یہ حیات انسان کی خصوصیت ہے، جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اور اسی خصوصیت کی بدولت جو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس میں چونکہ وہ حیات کی خصوصیت نہیں ہے، انسان میں یہ خصوصیت، اس لیے انسان کیا ہے اس کو برداشت کر لیا ہے۔ یہ ہے حیات انسانی، اور یہی کافر کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن کافر کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا کافر کے بارے میں کہ کافر کی جو موت ہے وہ تو اس طرح کی ہے، کافر کے موت کے بارے میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم، کہ انسان جب اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے تو ایمان لے کر آنے کی وجہ سے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ احکامات کو عمل کرنے پر مکلف بن جاتا ہے، بخلاف کافر کہ کافر جب ایمان لے کر نہیں آیا اس نے اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا، اس لیے نے کہا کنتم اموات، تم تو مردے ہو۔ تو کافر کو بھی زندگی ہے، لیکن جو مسلمان کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں کافر کی زندگی موت ہے۔ کنتم امواتا، کہ یہ اس کیا نام ہے خصوصیت پر عمل نہیں کر رہا جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، کافر عمل نہیں کر رہا، اس لیے اس کو کیا کہا؟ مردہ کہا۔ دوسری زندگی ہے حیوان کی، جانور کی، جانور کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے حس رکھی ہے، غور و فکر کا مادہ نہیں ہے، حس رکھی ہے، وہ کیا ہے محسوس کرتا ہے، اور یہ محسوس کرنا اللہ نے انسان میں نہیں انسان میں بھی رکھی ہے، جانور میں رکھی ہے۔ جانور کے مقابلے میں جب جانور مر جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تو ایسا جانور ہے کہ جب کیا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم،
کہ اس جانور کو اللہ مارتے بھی ہیں، اس جانور کو اللہ زندہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب ان جانور مر جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ یمیتکم مر گیا ہے، اس کو ہم نے مار دیا ہے۔ جب جانور زندہ ہوتا ہے تو فرمایا ثم یحییکم، ہم نے اس کو زندہ کیا ہے۔ تو جانور کی بھی زندگی ہے، لیکن جانور کی زندگی حس والی ہے، اور جب مر جاتا ہے اس میں حس نہیں ہوتی، اس لیے اس کو مردہ کہا جا رہا ہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ حیات ہے نباتات کی، یہ پودوں کی، درخت کی۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ یحیی الارض بعد موتها، کہ جو زمین بنجر ہوتی ہے اس کو کہا یحیی الارض بعد موتها، اس بنجر زمین کو ہم نے اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اور اس کی حیات کیا ہے؟ اس کی حیات ہے بڑھوتری۔ درخت زمین کیا ہے؟ بیج لگایا، اس کی حیات کی بڑھ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، آپ کاٹ دیں جلا دیں اس کی حیات ختم ہو گئی ہے۔ تو ایک حیات انسانی ہے، ایک حیات حیوانی ہے، ایک حیات نباتاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر احیاء، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہیں۔ تو صرف زندگی تین چیزوں کو اللہ نے دی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو زندگی حاصل نہیں ہے۔ تو حیات کے تین درجے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے انسان کو موت اور زندگی اس لیے دی ہے تاکہ لیبلوکم، اللہ دیکھیں، اللہ انسان کا امتحان لیں کہ کون اللہ کی بارگاہ میں اچھا عمل لے کر آتا ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا احسن عملا، اچھا عمل، یہ نہیں کہا زیادہ عمل۔ زیادہ عمل قابل قبول نہیں، عمل تھوڑا ہو، عمل اچھا ہو، یہ قابل قبول ہے، بنسبت اس کے کہ انسان زیادہ عمل کرے اور وہ عمل اچھا نہ ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کو انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ انسان کا ایک عمل ہے، ایک آدمی وہ 1 روپے خرچ کر رہا ہے لیکن اس کا وزن زیادہ ہے، ایک آدمی 1000 خرچ کر رہا ہے، اس کا وزن کم ہے، کیوں؟ اخلاص میں فرق ہے۔ تو احسن عملا یہ بتایا کہ انسان کا وہ عمل قابل قبول ہے جو اچھا ہو، چاہے جائے کہ کیا ہے وہ زیادہ عمل کرے اچھا نہیں، یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو یہ حکم دیا کہ احسن عملا، اچھا عمل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اب اچھا عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت فرماتے ہیں اچھا عمل یہ ہے کہ انسان برائی سے بچنے کی اپنی کوشش سے زیادہ کیا ہے؟ کوشش کرے، برائی سے بچنے کی اپنی طاقت سے زیادہ کوشش کرے، اور اچھائی پر عمل کرنے کی اپنی طاقت زیادہ کوشش کرے، یہ احسن عمل ہے۔ کہ اللہ نے مجھے جب حکم دیا ہے جتنی میری استطاعت ہے میں اس استطاعت سے بڑھ کر برائی سے روکوں، جتنی میری طاقت ہے اس طاقت سے بڑھ کر کیا ہے میں اچھائی پر عمل کروں، یہ ہے احسن عمل۔ اس کی بدولت اللہ رب العزت انسان کے اعمال میں وزن پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حدیث میں پھر آتا ہے کہ کل قیامت کو کیا ہے ایک آدمی پیش ہوگا، اس کی نماز جو ہے نا بعضوں کے کیا ہے وہ گھٹنوں تک کیا ہے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کیا ہے ناف تک ڈوبے ہوں گے، بعضوں کا پسینہ کندھے تک ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو بڑھوتری ہو رہی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے اعمال کا فرق ہے، انسان کے نیتوں کا فرق ہے، اخلاص کا فرق ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔